بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر پرلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے اس پر رکھے اور یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان اپنے پہلے سرکاری دورے پر افغانستان گئے۔ وزیر اعظم کے دورہ افغانستان کے کیا مقاصد تھے، مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں، یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل تھا، وہاں جانا نشستن گفتن یا برخاستن تھا، یا اس کے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کچھ نئے معاملات شروع ہوں گے اور ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا؟ اندر کی خبر لائے ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ پھر جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو دہشت گردی کے الزام میں 10.5 سال قید بول گئی ہے۔ حافظ سعید پر کتنے مقدمات ہیں؟ کبھی پاکستان کا اثاثہ قرار پانے والے حافظ صاحب کیوں مشکلات کا شکار ہیں، اور ان پر کتنے مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہے، کتنے مقدمات باقی ہیں، ان مقدمات کا ایف اے ٹی ایف سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، تمام تر صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر گلگت بلتستان میں گرما گرمی بڑھ گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی، انہوں نے الزام لگایا، پھر جواب میں ادھر سے الزام آیا۔ الیکشن کمشنر نے کہا کہ وہ اپنے منصب سے نیچے گر کے الزامات لگا رہے ہیں اور وہ سارے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن 4 آزاد امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا پی ٹی آئی میں شمولیت کا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی پوزیشن خاصی واضح اور مضبوط ہو گئی ہے، حکومت بنانے کی مشکلات ختم ہو چکی ہیں۔ کون وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، آپ کو بتائیں گے، اور کون وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ تجویز بھی دیں گے۔ پھر کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ پاکستان کے عالمی کیلنڈر میں 12ویں سے 28ویں نمبر پر پہنچنے کا جو سفر تھا، وہ دوبارہ ایک واپسی کی طرف چل پڑا ہے۔ سردی کی حالیہ لہر نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ان حالات میں حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، اور بطور پاکستانی شہری ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ہم لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، یا حکومت کوتاہی کر رہی ہے، یا اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کر رہے ہیں؟ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ افغانستان۔ جی مظہر برلاس صاحب، وزیر اعظم وہاں گئے، اشرف غنی سے ملاقات ہوئی، مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، بڑا پرتپاک استقبال ہوا۔ اس دورے کا اوورآل ویو کیا ہے آپ کے نظر میں؟ اچھا جی، ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑے طویل عرصے کے بعد کسی پاکستانی سربراہ کا دورہ ہوا، جی اور کابل آج سجا ہوا تھا ہاں، پاکستانی جھنڈوں سے اور افغان جھنڈوں سے، اور لگ رہا تھا کہ ایک محبت کا عالم ہے۔ بلا شبہ۔ اور پھر ہمارے وزیر اعظم کو بڑا پروٹوکول بھی ملا، جی گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، بالکل۔ ان کی ملاقاتیں بھی وہاں اچھی رہیں۔ لیکن دہشت گردوں نے بھی آج کام دکھانے کی کوشش کی اس دورے کے موقع پر، اور ہمارے 2 جوان جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے۔ جی جی تو دہشت گرد آج بھی باز نہیں آئے۔ شاید ان کا وزیر اعظم پاکستان کا جانا انہیں اچھا نہ لگا ہو، چونکہ اگر پاکستان اور افغانستان میں محبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں دہشت گرد جو ہیں وہ تو خالی ہو جائیں گے، صحیح۔ ان کا چورن بکنا ختم ہو جائے گا۔ اس دورے کا آج سب سے زیادہ دکھ انڈیا کو ہوا ہوگا کہ دیکھیے، جہاں ہم نے اتنے پیسے لگائے، جہاں ہم نے اتنے کونسل خانے بنائے، جہاں اتنی انویسٹمنٹ انڈیا نے کی، را نے کی، اچھا تعمیراتی کاموں میں بھی انڈیا نے بڑی وہاں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو وہاں پاکستانی وزیر اعظم کا استقبال ظاہر ہے انہیں اچھا نہیں لگا ہوگا۔ اب دیکھیے، عمران خان جو ہیں یہ اس حوالے سے باصلاحیت ہیں، اس حوالے سے جو میں حوالہ دینے لگا ہوں کہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے بڑی ٹینشن تھی ایران اور سعودی عرب کے مابین، تو اس ٹینشن کو بھی کم کرنے میں یا جنگ ٹالنے میں عمران خان نے بڑا کردار ادا کیا۔ عمران خان سعودی عرب بھی گئے، تہران بھی گئے، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمارے معاملات ایران سے بہتر ہوئے ہیں۔ وہ جو ایک طرح سے
چپکلش تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ایک سیاسی کشیدگی، ایک تناؤ کا ایک ماحول تھا بلا وہ شبہ. ختم ہو گیا ہے. اس میں دیکھیے ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں گئے، پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے، ہمارے عسکری اداروں کے سربراہ بھی تہران گئے. جی ہاں، وہ کوئی ان کا 17-19 برس کے بعد کوئی دورہ تھا کسی پاکستانی. اسی طرح ایرانیوں کی قیادت بھی یہاں آئی. ابھی پچھلے دنوں میں ان کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے. تو ایک طرح سے وہ جو کشیدگی کا ماحول تھا وہ ختم ہوا جو عرصہ دراز سے تھا. عرصہ دراز سے مراد یہ ہے کہ جب سے پاکستان میں ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا اور پھر ان کے پیروکار بھی بہت تھے جو ان کا مشن جاری رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کوئی 30-35-40 برس ایران اور پاکستان کو دور رکھا، حالانکہ ہمارے بڑے مراسم تھے. میں ایران کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ فارسی جو ہے افغانستان کی سرکاری زبان ہے، جی، اور افغانستان کے زیادہ حصے میں فارسی بولی جاتی ہے. یہ جو پاکستان کے قریب علاقے ہیں یہاں پشتو بولی جاتی ہے، باقی اس علاقے لیکن آفیشل ان چلیں آپ نے فارسی کی بات کی تو اس کو تھوڑا سا اور مربوط کرتے ہیں. جواد ظریف پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دورہ کیا، اس کا دورے کی ایک اپنی نوعیت پہ اپنی اہمیت تھی. ابھی وزیر اعظم افغانستان گئے ہیں. پاکستان، ایران اور افغانستان سارے سٹیک ہولڈرز ہیں مشترکہ طور پر افغانستان میں، ذرا اس کو مربوط کیجئے. دیکھیے جو پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ہے اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. پاکستان جو ہے وہ 4.5 ارب انسانوں کا گیٹ وے ہے بلا شبہ. اور پھر یہ جو مسلم ریاستیں ہیں، یہ جو تاجکستان، ازبکستان اور آذربائیجان، یہ ساری ریاستیں بھی ایران، افغانستان، پاکستان، چین کے درمیان کہیں ہیں. تو اگر اس میں سے افغانستان میں امن ہو جائے تو دیکھیے ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ازبکستان بھی چلی جائے گی، آذربائیجان بھی چلی جائے گی، تہران بھی چلی جائے گی، کابل قندھار بھی پہنچ جائے گی. درست ہے. اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو پھر یہ علاقہ کشیدہ صورتحال میں رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہاں علاقے کے پورے خطے کی خوشی کے لیے، امن کے لیے، ترقی کے لیے افغانستان میں امن ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور آج امن کے حوالے سے وہاں باتیں ہوئی ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان نے ان کو یقین بھی دلایا ہے کہ ہم تو ہمیشہ آپ کو چاہتے رہے. ہم نے تو جب آپ پہ جنگ مسلط ہوئی تھی اس وقت بھی آپ لوگوں کو ہم نے ٹھکانہ دیا، اپنا ملک پیش کیا، اپنے ملک میں نہ صرف رہنے سہنے کو جگہ دی بلکہ آپ لوگوں کا خیال کیا. ایسا ہوا بھی. ایسا ہی. تو اب جو ہے آپ ایسا کریں کہ اپنے ملک میں وہ علاقے تلاش کریں جہاں دہشت گردی کے کیمپ ہیں، ان کو ختم کریں تاکہ ہم دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، پیار محبت سے رہیں. اچھا، یہی بات اشرف غنی اور عمران خان نے جب مشترکہ پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی بہت ساری باتوں کے علاوہ اس بات پہ زور دیا گیا کہ جنگ، کشیدگی، سختی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں تمام معاملات کو اگر آگے لے کے بڑھنا ہے، ایک اچھے دوستانہ تعلقات کو قائم کرنا ہے، خطے میں امن اور سلامتی کے لیے مل کے کام کرنا ہے، تو یہی مذاکرات کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے، تعاون کی بات ہے، تجارت کی بات ہے. بالکل صحیح ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں جس میں چین ہے، جس میں روس ہے، جس میں ایران ہے، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی کشیدگی نہ رہے. درست ہے. یہاں امن ہو، چونکہ افغانستان بالکل مڈل میں آ جاتا ہے. اس کے امن سے سب جگہ خوشحالی پہنچے پورے گی. ارد گرد سارا علاقہ پرامن ہو جاتا ہے. اگر یہ بدامنی کا شکار رہتا ہے تو پھر بدقسمتی سے یہ خطہ تھوڑا پیچھے جائے گا، چونکہ پھر ہمیں ایران کو وایا پاکستان چائنا جانا پڑے گا، یا ہمیں وایا ایران پھر آذربائیجان جانا پڑے گا. تو یہ جو بیچ والا راستہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو چینی صدر شی پنگ کا خواب ہے، ون بیلٹ ون روڈ، وہ ادھورا رہ جاتا ہے. درست ہے. اس لیے اس وقت ایشیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں
وہ ان کی کوشش ہے، خواہش ہے کہ افغانستان میں ہر طرح سے امن بحال ہو، درست ہے. اور انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا، چونکہ یہ دورہ جو ہے اس سے بڑی برف پگھلے گی. یہ جو وزیر اعظم عمران خان گئے ہیں اس سے بڑی برف اچھا، ایک وقت تھا جب ہمارے ہاں افغانستان کو اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ بہت زیادہ تھی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تجارت جو ہے وہ تجارتی حجم کم ہو کے رہ گیا. اب اس دورے کے بعد ہم توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے ہم ریوائیو کریں گے اور ہمارا تجارتی حجم مزید بڑھے گا. علی رضا الوی صاحب، میں بات کروں پھر کچھ لوگوں کو باتیں بری لگتی ہیں. یہ حجم ہمارا کم ہوا پچھلے دور میں، جب یہاں اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے اور نواز شریف وزیر اعظم تھے. انہوں نے انڈیا سے الو کیا کہ آپ افغانستان چیزیں لے جائیں، اور صرف یہ الو نہیں کیا، ان کو ڈیوٹیوں کی بھی چھوٹ دے دی، ٹیکسوں کی بھی چھوٹ دے دی، اور کہا کہ جی یہ ہم تو بہتری کے لیے کر رہے ہیں، جی ٹریڈ کے لیے کر رہے ہیں. بھئی آپ نے ٹماٹر بھیجنا ہے یا چاول بھیجنا ہے یا آلو بھیجنا ہے تو وہ انڈیا کا کیوں جائے، پاکستان کا کیوں نہیں جا سکتا؟ روٹ پاکستان کا استعمال ہو رہا تھا. درست ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے اور نواز شریف نے بڑی زیادتی کی اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، کہ جہاں پاکستانی اشیاء جانی چاہیے تھی وہاں انڈین اشیاء پہنچ گئی، ٹھیک ہے. اور ان کو روٹ دے دیا. تو میرا خیال ہے ایک تو ہمیں انڈیا کا تجارتی راستہ روکنا چاہیے، وہ میرا خیال رک بھی چکا ہے، مزید رک جائے گا. صحیح ہے. ہمیں، ہمارے پاس بڑی زرخیز زمین ہے، ہمیں خود سے فصلیں اگا کے، اناج اگا کے، دیکھیے ہم تو چاول ایران کو بھی سپلائی کرتے رہے، ہاں جی. اور ایرانی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چلو کباب کے ماہر ہیں اور چاول ان کی سب سے مرغوب ترین غذا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو جیسے ہم گندم زیادہ کھاتے ہیں وہ چاول زیادہ کھاتے ہیں. جی، پاکستان کا چاول جو ہے یہ بڑا خوشبودار ہے، باسمتی چاول پاکستان کا بہت دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. تو ہم صرف افغانستان تک نہیں رکیں گے. آپ کو پتہ نا یہ چاول، باسمتی چاول پہ بھی انڈیا نے ڈرامے بازی کی، اور باسمتی چاول کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا شو کر کے یعنی ہر جگہ جھوٹ بولنے کی کوشش اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی. وہ تو ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں جی، افغانستان کے راستے، ہم یہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں وہاں پر بھی اپنا چاول پہنچا سکتے ہیں، اپنی چیزیں پہنچا سکتے ہیں. تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن قائم ہو جاتا ہے تو اس سے اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی. جی بالکل. پاکستان اور افغانستان کے مابین اگر تعاون بڑھتا ہے، امن قائم ہوتا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، سفارتی، سماجی اور تجارتی تعلقات بڑھتے ہیں تو امن بھی قائم ہوتا ہے، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وزیر اعظم کے دورہ افغانستان کی، اور افغانستان کی جب بات ہوئی ہے تو پھر یقینی طور پہ بھارت کی بات بھی ہوتی ہے، اور جب بھارت کی بات ہوتی ہے تو پھر پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی، اور پھر ایران کی بھی بات ہوئی. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. حافظ سعید صاحب، پروفیسر حافظ سعید کو ایک اور مقدمے میں 10.5 برس قید کی سزا ہوئی ہے. ان کے ساتھی پروفیسر ظفر اقبال اور یحییٰ مجاہد کو بھی 10.5 سال کی قید ہوئی ہے، اور پروفیسر حافظ عبد الرحمن مکی کو 6 ماہ قید ملی ہے. جی مظہر برلا صاحب، اس فیصلے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، حافظ سعید صاحب کی جو شخصیت ہے ان کو ایک طبقہ احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جی. اور خاص طور پر انہوں نے کشمیری مجاہدین کے لیے بڑا کام کیا، ان کی اخلاقی، سیاسی مدد کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ سعید کو اتنی بڑی سزا کیوں ہو گئی؟ جی. حافظ صاحب کو یا ان کے ساتھی ہیں یا مجاہد یا دوسرے لوگ، ان کو سزا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے مسلسل پروپیگنڈا کر کر کے اب پچھلے جو 10 سال پاکستان پہ گزرے تھے نا، وہ آپ نے کچھ تو اوباما نے لکھ دیے خیالات، جی ہاں. سامنے آ گئے.
یہ جو 10 سالہ ٹنور تھا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا، تو اس میں ایسی کوتاہیاں ہوئیں کہ ہماری سفارتکاری چپ رہی، خاص طور پر نواز شریف کے دور میں. تو جس کو مرضی انڈیا نے دہشت گرد قرار دلوا دیا، کبھی وہ بہاولپور والے جو صاحب تھے ان کو، کبھی حافظ سعید کو، اور انٹرنیشنلی کہلوا دیا. اب چونکہ جب انٹرنیشنلی آپ کو دہشت گرد کہا جائے تو ظاہر ہے یہاں بھی مقدمے بنتے ہیں. اب اس مقدمے کا فیصلہ ایک جج صاحب نے کیا، خصوصی عدالت کے جج نے کیا. وہ جو سزائیں ان کے دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف اپیل تو ہو سکتی ہے، مگر قانون کا احترام بھی کرنا چاہیے. یعنی ان سزاؤں کے ذمہ دار بھی نواز شریف ہی ہے؟ نواز شریف اس لیے ذمہ دار ہے کہ نواز شریف نے جب حافظ سعید صاحب کو، میں نے عرض کیا نا کہ انہیں ایک بڑا خاص طبقہ، جہاد کرنے والا طبقہ بہت پسند کرتا ہے. تو نواز شریف صاحب لوگوں نے یہ کیا کہ جب حافظ صاحب پہ انڈیا الزام لگا رہا تھا، یہ نواز شریف لوگ چپ رہے. جب حافظ صاحب کا مقدمہ وہ انٹرنیشنلی لے کر چلا گیا UN میں، اور حافظ صاحب کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اب دیکھیے پہلے نواز شریف ان سے ووٹ بھی لیتے رہے. اب پھر انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ملی مسلم لیگ کے نام سے جی الیکشن بنائی لڑا. تھی، ٹھیک ہے جی. بالکل ایسے ہی. تو گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو سزا ہوئی ہے، ایک پاکستانی جج نے دی ہے. میں عدالتی فیصلوں پر تو زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، بالکل ایسے لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ اپیل میں جا سکتے ہیں وہ. اور حافظ سعید صاحب جولائی 2019 سے گرفتار ہیں. ان پہ 4 مقدمات کے فیصلے سنائے جا چکے ہیں اور ان پر 41 مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں. 4 مقدمات کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے 24 مقدمات جو ہیں ان کے بھی فیصلے ہو چکے ہیں. جبکہ 2 فروری کو اسی جج جناب ارشد بھٹا صاحب نے 2 کیسز میں ان کو 11 سال قید اور 30,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی. اچھا، پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دہشت گرد قرار دیے گئے اور اس وجہ سے بھی یہ سارے مقدمات ہو رہے ہیں، تو ان کا کوئی FATF سے بھی کوئی تعلق بن رہا ہے؟ بالکل بن رہا ہے جی، کیوں نہیں بن رہا. دیکھیے FATF کے ہم نے 27 میں سے 22 نکات پر عمل کیا تھا، 5-6 رہ گئے. اس میں سب سے بڑا تھا منی لانڈرنگ. دوسرا وہ مقدمہ کرتے تھے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں، آپ کی قوم، آپ کا افواج قربانیاں دیتی ہے، لیکن وہ جو حافظ سعید دہشت گرد گئے اس کا کیا کیا؟ تو وہ جوڑ رکھا تھا ان سے. تو اب میرا خیال ہے سزا ان کو ہو گئی ہے، ان کے ساتھیوں کو بھی ہو گئی ہے. تو آج جو ہماری لبرل کلاس ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہوگی سوشل میڈیا پہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں بھی تو بہت خوشی ہوگی نا حافظ صاحب کو سزا ملنے پہ. لیکن پاکستان میں ظاہر ہے جو لوگ ان سے محبت عقیدت رکھتے ہیں انہیں دکھ ہوا ہوگا. مگر یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے جس کا اور ہمیں قبول کرنا چاہیے. اور یہاں دیکھیے جو کشمیر کے حوالے سے بات ہے، کون سا پاکستانی ہے جو کشمیر نہیں چاہتا؟ ہر ایک کشمیری، خود کشمیری بھی لڑنا چاہتے ہیں. تو ہم نے تو UN کے احترام میں رکے ہوئے ہیں ہم، ورنہ پچھلے سال ہمارے جو جہاز اڑانے والے لوگ ہیں انہوں نے انڈین آرمی چیف بپن راوت کو کر لیا تھا قابو اور بتا کے چھوڑا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ جناب والا یہ ہم آپ کو مار سکتے ہیں لیکن آپ کو چھوڑ دیں، لیکن ابھی ہم آپ کو چھوڑ دیں. اچھا جی، ایک اچھی خبر آئی ہے ہمارے اسپورٹس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی ایک بات ہم ڈسکس کرنے. وہ معروف ایک باکسر جو ہے روبی جیسیا، جسے دا ٹائسن لیڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے جناب. بڑا اللہ کا کرم ہے جی. ہالینڈ میں بھی اسلام قبول ہو رہا ہے. اور آپ یہ موازنہ کریں اسی یورپ سے کہ جس یورپ میں فرانس ہے، جہاں کا صدر بہت سی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، ایسا ہی ہے. تو اسی یورپ میں یہ ملک، اچھا خاصا ملک ہے ہالینڈ،
تو ان کی کک باکسر جو ہے وہ اسلام قبول کر رہی ہے، اور اس نے پڑھ لکھ کے اسلام قبول کیا ہے، ریسرچ کر کے ایسے کتابیں پڑھ کے۔ یہ دین حق ہے، دین فطرت ہے، اس نے پھیلنا ہے، جتنی مرضی رکاوٹیں کوئی ڈال لے یہ پھیل کے رہے گا۔ یہ دین فطرت ہے، اور فطرت کسی سے بلیک میل نہیں ہوتی۔ فطرت کسی سے بلیک میل نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہے جی۔ بلیک میلنگ کی بات آ گئی ہے جناب، تو پھر بلیک میلنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو، ہر امیدوار کو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، جبکہ الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ بلاول صاحب آپ اپنے منصب سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی، آپ مہربانی فرمائیں اور جی بی کے الیکشن کو متنازع مت بنائیں۔ دیکھیے، کل بھی ہم نے اس پہ ڈیٹیل بات کی تھی کہ پری پولنگ دھاندلی کیا ہے اور پوسٹ پولنگ کیا ہے اور پولنگ ڈے پہ کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی یہاں پہ۔ اب گزارش یہ ہے کہ 7 امیدوار آزاد جیت کے پارٹی الیکشن ہوتے ہوئے پھر یہ الیکشن کمشنر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے جمیل جیت رہا تھا پیپلز پارٹی کا 400 ووٹوں سے، پھر 2 ووٹ سے ہرایا گیا، پھر دوبارہ کاؤنٹنگ ہوئی اور وہ جیت گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کاؤنٹنگ میں گڑبڑ ہوئی، کاؤنٹنگ میں بالکل صحیح، گنتی میں غلطی ہوئی نا، کہ ایک بندہ رات کو 400 ووٹوں سے جیت رہا ہے، صبح 2 ووٹوں سے ہار جاتا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے یا کی جاتی ہے؟ غلطیاں کی بھی جاتی ہیں، ہو بھی جاتی ہیں، ہوتی کم ہی ہیں، کی زیادہ اچھا، جاتی ہیں۔ کی زیادہ جاتی ہیں، پھر وہ غلطی تو نہ ہوئی۔ پھر دوبارہ گنتی ہوتی ہے تو پھر جمیل صاحب جیت جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آج 4 آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ جی جی، ایم ڈبلیو ایم کی اتحادی ہے۔ وزیر محمد سلیم، ناصر علی خان، مشتاق حسین اور حاجی عبدالحمید، 4 افراد۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا۔ پیپلز پارٹی نے تو اناؤنس کر دیا کہ ان کی امجد حسین ایڈوکیٹ جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ جی جی، اب یہاں جو ہے یہ جو 4 لوگ ہیں ان میں سے تو نہیں، لیکن 3-4 نام ایسے ہیں، جیسے راجہ فتح خان ہے، جیسے خورشید عالم ہے، جیسے کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ ہے، اور اسی طرح راجہ اعظم ہے شگر سے۔ ان میں سے سب سے اہم جو ہے وہ راجہ اعظم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تجربہ بھی ہے، اور اس کی اپنے ممبران میں ہونو بھی ہے، سے بھی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، اس کے پیچھے 5-6 ممبران چلتے ہیں اسمبلی کے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک مضبوط دھڑے کا مالک آدمی ہے۔ پھر وہ شگر کا نواب بھی ہے، اپنی نوابی بھی رکھتا ہے قائم، اور اس کو جو پلس پوائنٹ جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ والوں نے جو گلگت ریجن ہے وہاں سے وزیر اعلیٰ دیا۔ یہ جو وزیر اعلیٰ ہوگا، اگر راجہ اعظم کو بنایا جاتا ہے، جس کے زیادہ چانسز ہیں، تو راجہ اعظم صاحب جو ہیں وہ بلتستان ریجن سے ہوں گے۔ درست ہے، تو اس وقت وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی شاید یہی ہے کہ بلتستان ریجن سے وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس راجہ اعظم خان پہ سب لوگ متفق بھی ہیں، پارٹیاں متفق ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ میں نے باقی نام بھی لیے ہیں، مثلا راجہ فتح خان بڑی کمزور پوزیشن سے جیت گیا، صحیح ہے، کرنل عبید اللہ بیگ جو ہے وہ جیتے تو ہیں یہ ہنزا سائڈ سے، لیکن بیگ صاحب تو ساری زندگی فوج میں رہے، سویلین میں، خیر وہاں تو ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی فوجی ہے گلگت بلتستان میں، وہ ایشو نہیں۔ اچھا، خورشید عالم صاحب جو ہیں وہ پڑھے لکھے آدمی ضرور ہیں، مگر جو سیاسی روابط ہے وہ سب سے زیادہ راجہ اعظم کے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ راجہ اعظم ہی اگلے سی ایم بن پائیں گے اگر پی ٹی آئی نے میرٹ نظر انداز نہ کیا۔ یہاں تو میرٹ بھی نظر انداز ہو جاتا نہیں، ہے۔ بعض اوقات کوئی پرچی آ جاتی ہے، کوئی سفارش آ جاتی ہے،
بعض اوقات کسی کا پیر تگڑا نکل آتا ہے تو بہت سارے لوگ جنہوں نے شیروانیاں سلوا رکھی ہوتی ہیں وہ پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں اور سامنے آ جاتا ہے کوئی اور. یا تو ہم نے بڑے بڑے صوبوں میں دیکھا, یہ تو جی بھی ہے. گزارش یہ ہے کہ بندوں کو تو دیکھنا پڑتا ہے نا, کینڈیڈیٹس کو. صحیح. وہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس وقت شاید افراتفری میں اتنا دیکھا نہیں گیا تھا. پھر وزیر اعظم عمران خان کا حکومتوں کا تجربہ بھی نہیں تھا. اب تو 2.5 سالہ تجربہ ہو گیا ہے. جی جی. اور انہیں میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے وزیر اعلیٰ وہ نامزد کریں گے. اور ہماری تو یہی تجویز ہے کہ ان 4-5-6 امیدواروں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ان میں سے راجہ اعظم جو ہے وہ بہترین امیدوار ہے. جی, مظہر برلاس صاحب کہتے ہیں کہ راجہ اعظم سی ایم گلگت بلتستان کے لیے ایک بہترین امیدوار ہیں. کچھ اور نام بھی لیے گئے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی بات کی. ان کا اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہنا تھا کہ بھائی سیاست کے لیے کورونا کو استعمال مت کیا جائے, یہ بالکل غلط بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جلسے جلوس تو دیکھیں گے, اپنی سیاسی تحریکیں شروع کریں گے. ہم نے بالکل سب سے پہلے کورونا کے حوالے سے بہترین کام کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے بہت ساری ایسی تجاویز جو خود حکومتی ادارے کی طرف سے آئی تھیں وزیر اعظم عمران خان نے نظر انداز کر دی تھیں اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو موڈیفائی کیا تھا جیسے وہ چاہتے تھے. ایسے احکامات صادر کیے تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, بلاول بھٹو زرداری تو مخالف ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے سیاسی مخالف ہیں. وہ ایسی بات ہی کریں گے. جیسا دیکھیے انہوں نے آج گلگت میں جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے دھاندلی کی باتیں تو کی مگر 1-2 حلقوں کی باتیں کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ آزاد امیدواروں سے کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف نہ جائیں چونکہ یہ جنوری تک یہ حکومت ختم ہو جائے جنوری میں ختم ہو جائے گی. بالکل بڑا پکا کہہ رہے ہیں. مریم بھی کہہ رہی ہے, واقعی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی گلگت کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا, واقعتاً ووٹ دیا, بڑا ووٹ لیا پیپلز پارٹی نے وہاں. اب جو کرونا کی صورتحال دیکھیے تو اس میں دنیا سراہ رہی ہے پاکستان کو. جو پچھلا ہم نے ٹیکل کیا پچھلی لہر کو, اس میں دنیا ساری نے کہا کہ پاکستان نے حیران کر دیا کام. درست ہے. وہ اب ہم دنیا کی ساری باتیں مانیں یا بلاول بھٹو زرداری تو ایک سیاسی مخالف ہیں عمران خان کے, وہ کہیں گے یہ بات. تو میں سمجھتا ہوں پچھلی مرتبہ تو حکومت نے بہترین طور پر ٹیکل کیا تھا کرونا وائرس کو. اب یہ صورتحال ہے جو آپ نے ابتدائیے میں بھی کہا کہ کچھ حکومتی اقدامات ہیں, کچھ ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں. جی. اب میرے جو مشاہدے میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جب لہر آئی تو ہمارے ہاں احتیاطی تدابیر زیادہ استعمال ہوئیں. اس مرتبہ لوگ لاپرواہی کا شکار ہیں اور لاپرواہی ہمیشہ مروا دیتی ہے. بہت لائٹ لے رہے ہیں لوگ, سنجیدہ نہیں لے رہے. سنجیدہ نہیں لے رہے. پچھلی مرتبہ تو آپ نے دیکھا کہ مساجد میں بھی سوشل ڈسٹنس تھا اور لوگ سینیٹائزر بہت یوز کرتے تھے, لوگ ماسک یوز کرتے تھے, لوگوں نے بڑا احترام کیا. اس مرتبہ لوگ لائٹ لے رہے ہیں اور لائٹ نہیں لینا چاہیے. پاکستانی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ پچھلی دفعہ جب ہمارے ہاں کرونا شروع ہوا تو اس کے فوراً بعد موسم گرم آ گیا. درست ہے. اور گرم موسم کی وجہ سے ہماری بڑی بچت ہوئی. درست ہے. اب جب کرونا کی دوسری لہر شروع ہوئی ہے تو ہمارے ہاں موسم سرد آ رہا ہے, سخت سردی ہے. دیکھیے یہ جو علاقے ہیں ہمارے آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, پورا خیبر پختونخوا اور پنجاب کا یہ جو شمالی علاقہ جات ہیں, پنجاب کا شمالی پنجاب,
اس میں تو بہت سخت سردی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا سینٹرل پنجاب میں بھی سردی بڑھے گی, ساؤتھ میں بھی جائے گی, سندھ میں بھی جائے گی, بلوچستان میں بہت سردی ہے. جی اور یہ وائرس جو ہے یہ سردی میں زیادہ اٹیک کرتا ہے. ایسا ہی. پچھلے دنوں میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو دیکھیے نزلہ زکام کھانسی سردیوں کی علامت ہے, سانس رکتا ہے لوگوں کا. پھر ہم نے پودے ایسے لگا لیے جو سانس کو الٹا خراب کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے پنجاب میں پیپل کا درخت بہت ہوتا تھا. پیپل کا درخت 24 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے. اور اس پورے خطے میں جو چونکہ ہندو اسے دیوتاؤں کی طرح یاد کرتے تھے, دیوی اور دیوتا کے نام سے, تو وہ پیپل کو دیوتا کہتے تھے کہ دیوتا 24 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے. ہم نے اس کی جگہ سفیدے لگا دیے, جو پانی پیتا ہے, جو ہم نے چائنیز شتوت لگا دیے, ہم نے کینیڈا سے پودے لگا دیے. ہمارے اپنے پودے تو رہے نہیں. ٹالی ہوتی تھی, کیکر ہوتے تھے, ٹالی کیکر دریک بوڑ یہ سارے ہم نے ختم کر دیے علاقے کے تھے. ٹھیک ہے. اسی وہ طرح تو پھر میرا خیال ہے جو بلین ٹریز لگ رہے ہیں اس میں شاید لگنے ہوں گے. پتہ نہیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماہرین ہیں پودوں کے شاید وہ بھی توجہ نہیں دیتے. ہمارے سائنسدان جو ہے نا یہ نباتات سے متعلقہ, وہ لوگوں کو گائیڈ نہیں بہتر کرتے. ورنہ یہ سڑکوں کے کنارے سفیدہ لگا ہوتا ہے, کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہو سکتا ہے ان سے پانی پوچھتا ہی بہت کوئی نہ پیتا ہوگا ہے, لکڑی اس کے کسی کام نہیں آتی, چھاؤں وہ نہیں دیتا, اور پانی پی جاتا ہے زمین کا. اور ہمارے ہاں تو زیادہ برانی زمین ہے, برانی زمینوں کا سارا پانی سفیدہ پی گیا ہے. خیر ہم بات چونکہ کرونا پہ کر رہے ہیں, یہ درختوں کی طرف چلے گئے. کرونا میں دیکھیے پاکستان میں پہلے کی نسبت کرونا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. جی جی. اب لوگوں کو چاہیے, اور یہ جو ہمارے تاجر ہیں یہ لوگوں پہ رحم کریں, ترس کھائیں لوگوں پہ. اس لیے ترس کھائیں کہ دیکھیے پورا یورپ دکانیں بند کر دیتا ہے 5 بجے نارمل روٹین میں, عام وداؤٹ کرونا. کوئی کرونا نہ بھی ہو, کوئی وبا نہ بھی ہو, یورپ 5, 5:30, 6 بجے بند ہو جاتا ہے. جی یہ مسلمان ملک ہے, حکم بھی ہے مذہباً صحیح ہے کہ سورج چڑھتے کاروبار شروع کرو اور سورج غروب ہوتے ختم کر دو. وہ یہ تاجر ہمارے کیا دولت کے پیچھے پڑے ہوئے آدھی آدھی رات کو دکانیں کیوں کھولنا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے جی. یہ تو بڑا آرام سے ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی اگر دکانوں کو کھولا جائے اور غروب ہونے کے ساتھ ہی بند کر دیا جائے تو انرجی بھی بچ سکتی ہے, اور رات کی سردی, شدت سردی سے بھی بچا جا سکتا ہے, اور تجارت کے بھی منفی اثرات بالکل مرتب نہیں ہوں گے. صرف لوگوں کو اپنا رویہ اور طریقہ کاری بدلنا ہوگا. اور کرونا کے جو خطرات ہیں اس کے لیے ہمیں بہرحال تیار رہنا ہوگا, خود کو سردی سے بچانا ہوگا, گرم چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا, خود کو اور اپنے بچوں کو اس ٹھنڈ سے بچائیں اگر آپ کو ان سے پیار ہے, اور ماسک پہن کے نکلیں اگر آپ کو خود سے اور اپنے عزیزوں سے, جاننے والوں سے اور ناواقف لوگوں سے پیار ہے. تو سانس جو ہے آپ کی اگلے بندے کو بیمار کر سکتی ہے, اس لیے اس سے احتیاط کیجیے. آج اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.